بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موطن آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے. چونکہ جمعہ کی نماز کے بعد نکاح کی مجلس بھی منعقد ہونے والی ہے، اس لیے نکاح کے متعلق، شادی بیاہ کے متعلق، زوجین کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر دو. خطبے میں نے وہ آیت کریمہ تلاوت کی جو نکاح کے خطبے میں ان آیت کریمہ کو پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بنو. اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اس طرح سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے تم نے کفر کو چھوڑ دیا، شرک کے کاموں کو چھوڑ دیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، معاصی، گناہ کو بھی، تمام نافرمانیوں کو بھی چھوڑ دو. یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. ایک بندہ جیسے ہم کفر کو ناپسند سمجھتے ہیں، شرک کو ناپسند سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح نافرمانیوں کو بھی ناپسند سمجھے، گناہ کو گناہ سمجھے. آج ایک بڑی بات یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. جیسے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا کامل درجہ یہ ہے کہ اگر تو کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، منکر دیکھ رہا ہے، منکرات کو دیکھ رہا ہے، برائیوں کو دیکھ رہا ہے، تو ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے روک دیا جائے. اگر اپنے ہاتھوں سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کر دے کہ بھئی اللہ کے بندے، ہم مسلمان ہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے. یہ خوشیاں منانا اس طرح سے کرنا ہمارے شریعت میں، ہماری مذہب میں نہیں. ہم زبان سے منع کر دے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے برائیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، بم پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، اور شادی بیاہ کو غلط رسومات طریقے سے منایا جا رہا ہے، پھر بھی ہم خاموش رہے، تو تیسرا درجہ یہ کہ دل میں برا سمجھے کہ میں اس کو زبان سے بھی سمجھا نہیں سکتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا. اس کو دل سے برا سمجھے کہ سامنے والا غلط کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، اس کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا. فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ ہی باقی نہیں رہتا. آج ہم بھی اس حدیث پاک کو سامنے رکھ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کی سطح کو ماپیں کہ میرے سامنے بھی منکرات پیش آتی ہے، میں اپنی نگاہوں سے نافرمانیوں کو دیکھتا ہوں، اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، اپنے حلقے میں، اپنے دوست احباب میں، اور میں کیا اس کو برائی کو روکتا ہوں، یا زبان سے روکتا ہوں، کبھی ہاتھ سے روکا یا دل میں برا سمجھا. بلکہ ہمارا حال تو ہم دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھتے، بلکہ اس پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اس گناہ میں ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں.
تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیا جائے، خطاؤں کو چھوڑ دیا جائے، اس اللہ کو ہمیشہ یاد رکھ کے زندگی گزاری جائے۔ ہم دنیا والوں کے جو ہمارا قریب ہوتا ہے، ہمارا بڑا ہوتا ہے، جس سے ہمارا فائدہ منسلک ہوتا ہے، ہم اس کی خوشی اور ناراضگی کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اگر یہ میرا مالک، میرا سیٹ، میرا فلاں شخص ناراض ہو گیا تو میرے کاروبار کا نقصان ہوگا، میرے گھر کا نقصان ہوگا، میرا فلاں چیز میں نقصان ہوگا۔ ہم اس کو سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام بھی کر گزرتے ہیں جس کو شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہم شریعت کے خلاف بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ سامنے والا مجھ سے خوش رہے، ناراض نہ رہے۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیجئے، ابھی دیوالی کا موقع گیا، ہم سب مسلمان ہیں لیکن ہمارے تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ بھی کاروبار کے ہیں، تو ہر ایک اپنے اسٹیٹس پہ ہیپی نیو ایئر، ہیپی دیوالی کے میسیج رکھ رہا ہے، اپنی دکان کے نام سے امیج بنا رہے، اپنی کمپنیوں کے نام سے بنا رہے ہیں، دوسروں کو شیئر کر رہے ہیں، دوسروں کو بھیج رہے ہیں۔ بھئی ہم مسلمان ہیں، شریعت سے پوچھے تو صحیح، مفتیان کرام سے ہم پوچھے تو صحیح، ہیپی دیوالی کے میسیج ایک دوسرے کو پہنچانا اور اس طرح کی سٹیٹس رکھنا شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، لیکن کیوں رکھ رہے ہیں کہ سامنے والا میرا گراہک ہے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہمیشہ ایمان اس بات پر نہیں رہا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تو قرآن کریم میں کہہ رہا ہے، میں تمہارا پیدا کرنے والا، میں تمہارا مالک، میں تمہیں چھوٹے سے بڑا پروان چڑھانے والا۔ تم اپنی ابتدا کو تو دیکھو، اپنی زندگی کو تو دیکھو، اپنی پرورش کے دور کی طرف نظر تو دوڑاؤ۔ تم تو ماں کے پیٹ میں تھے، کمزور تھے، وہاں تمہیں کون روزی پہنچا رہا تھا؟ وہاں کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی دنیا کا نظام نہیں تھا، اس ماں کے پیٹ میں وہی اللہ تمہیں پال رہا تھا، تمہیں رزق کا انتظام کر رہا تھا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، بڑا نحیف ہے، بڑا کمزور ہے، اتنا ضعیف، اتنا کمزور، اپنی حاجت کا اظہار نہیں کر سکے، اپنے بھوک کو بیان نہیں کر سکے، اپنی ضروریات کو بیان نہ کر سکے۔ اللہ نے تب بھی انسان کی پرورش کری۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ نے تمہیں کمزور بنایا، اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، طاقت دی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں کمزوری دی، بڑھاپا عطا فرمایا۔ لیکن ہمارا ایمان اس بات پر نہیں کہ اللہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، اس اللہ کو مجھے راضی کرنا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے، میرا مذہب مجھے کیا تعلیم دیتا ہے، اسلام کا احکامات کیا ہے؟ نہیں، یہ گراہک کو مجھے خوش کرنا ہے، مجھے تو دنیا والوں کو خوش کرنا ہے، میرے گراہک نو مسلموں کو مجھے خوش کرنا ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو میری دکان کیسے چلے گی، میری فیکٹری کیسے چلے گی، میرا بزنس آگے کیسا بڑھے گا؟ ہیپی نیو ایئر، ہیپی دیوالی کے ایک دوسرے کو میسیج کر رہے ہیں، یہ ہمارا ایمان بتا رہا ہے ہم اللہ کو رازق نہیں مان رہے۔ چاہے زبان سے کچھ اور کہے لیکن ہمارے اعمال کچھ اور ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں باغ انسان ہے۔ اس کی مثال میں یوں دیتے ہیں علماء کرام کہ ایک شخص ہے، ایک آدمی کسی کو ہر مہینے 1000 روپے دے رہا ہے، ہر مہینے 1000 روپے دے رہا ہے، وہ زبان سے اس کو کہتا آپ کا بڑا شکر ہے، بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے، لیکن اسی پیسے کو اللہ اسی جو دینے والے کی خلاف ورزی میں استعمال کر رہا ہے، اس کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ وہ چاہے زبان سے کتنے اس کے اچھے سامنے اچھے جملے بول دیں، لیکن وہ پیسہ اس مالک دینے والے کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ دنیا والے ایسے انسان کو باغی کہیں گے۔ واللہ نے ہمیں جسم دیا، طاقت دی، قوت دی، ایمان دیا، اسلام دیا، اچھا کاروبار دیا، بزنس دیا، دکان دیا۔ اگر ہم انہی چیزوں کو زبان سے شکریہ کلمات ادا کرتے چلے جائے، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کی طرف دلالت کرنے والے ہیں، تو ہم بھی اللہ اس کے رسول کی نظر میں باغی کہلائیں گے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا اللہ خطبہ نکاح کے خطبے میں اس آیت کریمہ کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ نکاح کے خطبے میں 3 آیت کریمہ کو تلاوت کی جاتی ہے۔ ان تینوں آیت کریمہ کے آپ تفسیر کو دیکھیں، ان کے معنی مطالب کو دیکھیں، ان کی مضامین کو دیکھا جائے،
ان تینوں آیتوں میں آپ کو تقوی نظر آئے گا، تقوی کا حکم نظر آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے انسان اس رب سے ڈر جس نے تجھے پیدا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، سیدھی ستھری اور صاف صاف بات کہنے والے بنو۔ اس تینوں آیت کریمہ کا خلاصہ اللہ نے ان تین آیت میں تقوی کا تذکرہ فرمایا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مجلس تو نکاح کی ہوتی ہے، کوئی ایسی آیت کریمہ پڑھی جائے جو نکاح کے مناسب ہو۔ ان تین آیتوں میں تقوی کا تذکرہ فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس تینوں آیت میں تقوی کا تذکرہ اس لیے خطبہ کی نکاح کے خطبے میں پڑھی جا رہی ہے، تمہاری نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، تمہاری زندگی کی نئی شروعات ہو رہی ہے۔ ایک لڑکی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ منسلک ہونے جا رہی ہے، نئے حقوق تم پر عائد ہو رہے ہیں۔ پہلے اکیلے تھے، اب شوہر بن گئے، آئندہ باپ بھی بنو گے، نئے حقوق تم پر آ رہے ہیں، نئی ذمہ داریاں تم پر آ رہی ہیں۔ تو یاد رکھنا ان حقوق کو ادا کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں تو مرد ہوں، میں تو شوہر ہوں، وہ تو میری بیوی ہے، میری عورت ہے، میں جیسا کہوں ویسا ہی ہونا چاہیے، میری مرضی کے مطابق ہو۔ اس کمزور پر ظلم کرتے رہے، اس کو ستاتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، احادیث میں، ہمارے نبی نے جگہ جگہ بیوی کے لیے شوہر کے حقوق، شوہر کے بیوی کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اور نکاح کے مجلس میں آیت کریمہ پڑھی جا رہی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ نے ایک اور جگہ صاف الفاظ میں فرمایا وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اپنی عورتوں کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ رہنا، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، تم میں بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا طریقے سے پیش آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس آیت کریمہ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا۔ اس آیت کریمہ کو اس طرح سے سمجھیے کہ نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، نکاح کے بعد لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ اسی میں ایک شخص آئے، دلہے سے ملاقات کری کہ میں یہاں کا آفیسر ہوں، پولیس والا ہوں، فلاں پوسٹ پر ہوں، اور جس لڑکی سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جس سے شادی ہونے جا رہی ہے، وہ میری بھانجی ہے، میری بھتیجی، اس کا خیال رکھنا، اس کے حقوق کو پورا ادا کرنا۔ وہ لڑکا ڈرے گا کہ بھئی اس کے ماموں تو پولیس والے ہیں، آفیسر ہیں، اگر اس کو تھوڑا ستایا، کچھ پریشان کیا تو مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دنیا کے کوئی بڑا انسان کوئی بات کو کہہ دے، انسان نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کے عہدے کو سامنے رکھتا ہے، غصہ آ گیا اور نفس نہیں چاہ رہا ہے کہ سامنے والے کے ساتھ یہ برتاؤ کرے، پھر بھی اپنے غصے کو پی جاتا ہے، نفس کو دبا دیتا ہے، اور آئندہ کے اپنے فیوچر کو دیکھتا اگر میں نے یہاں یہ عمل کر لیا تو میری لائف برباد ہو سکتی ہے۔ تو یہاں وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہنے والا کون ہے؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کل کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ کل کائنات کا خالق و مالک دنیا کے تمام شوہروں کو کہہ رہا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ بیویاں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ تمہارے اطراف میں، تمہارے معاشرے میں، تمہارے ماحول میں بہت سے تم سے بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں جن کا اب تک بھی رشتہ نہیں ہوا، نکاح سے ان کا سنبندھ نہیں بندھا ہے، شادی کی دہلیز تک وہ نہیں چڑھے ہیں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے رشتوں کو جوڑا، تمہیں بیوی عطا کری وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب وہی اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں کثرت سے میاں بیوی میں جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اور ہمارے مسلم معاشرے کا نکاح طلاق کی دہلیز کے ساتھ کثرت سے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ بیوی نے شوہر کے حقوق کو سمجھا، نہ شوہر نے بیوی کے حقوق کو سمجھا۔
ورنہ ماں باپ کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے، اپنی بیٹی کو بیٹھ کر سکھایا جائے کہ شوہر کے حقوق کیا ہے۔ وہ تیرے ساس سسر بھی ماں باپ کی طرح ہے، شوہر کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اگر شوہر ناراض ہو کر پوری رات سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کی حوریں اس پر لعنتیں برساتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیویوں سے کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اللہ نے، ہمارے نبی نے اتنا اونچا مقام بیویوں کو بتایا کہ شوہر کا مقام کتنا اونچا ہے۔ آج ہمارے ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں بتلاتے ہیں، دنیا کی تمام چیزوں کو دے دیا، دنیا کی تمام کپڑے لتے فرنیچر سب کچھ دے دیتے ہیں، لیکن دین نہیں دیتے، دینی تعلیم نہیں دیتے، اچھے اخلاق نہیں دیتے کہ لڑائی جھگڑے کے وقت صبر کرنا ہے۔ وہ چیزیں ہماری اولادوں کو ہم نہیں سکھلاتے۔ تو وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ماں باپ سے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو یہ سکھائے۔ اور ادھر شوہر سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی انسان ہے، کوئی فرشتہ ذات نہیں ہے، فرشتہ صفات نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہر چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا ایشو نہ بنایا جائے۔ وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہو، اپنے رب کے خلاف ورزی تم بھی کر لیتے ہو۔ اگر اس نے بھی تمہارے نفس کے خلاف کوئی عمل کر لیا، وہ کوئی غلطی ہو گئی، اس غلطی کو درگزر کیا جائے، معاف کیا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شوہر نے کھانے کے لیے بیٹھا تو کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا۔ شوہر کو بڑا غصہ آیا، لیکن شوہر نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا۔ یہ غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ آدمی غصے میں، لڑائی جھگڑے میں اتنا غصے سے، قابو سے باہر ہو جاتا ہے کہ 3 طلاق فوری طور پر دے دیتا ہے۔ پھر آدمی پچھتاتا ہے، غصے کے وقت تو کہہ دیتا ہے مجھے تیری ضرورت نہیں، نہ چھوٹے بچوں کا خیال آتا ہے۔ 3 طلاق دے دی، پھر مارے ادھر ادھر پھرتے کہ میں نے غصے میں 3 طلاق دے دی، اب کوئی مسئلہ نکلے، حالانکہ اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مسئلہ نکالتے بھی ہیں تو گویا وہ 3 طلاق کے بعد بھی حرام میں کاری میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو غصے کے وقت ہم اس بات کا بھی کنٹرول میں رکھیں، اگر غصہ ہمارے سے بہت زیادہ ہو جا رہا ہے ہم فوری طور پر گھر سے باہر چلے جائیں۔ اگر گھر میں رہو گے لڑائی جھگڑا اور بڑھے گا، طلاق کے الفاظ زبان سے نکلیں گے، ہمارے برداشت کرنے کی صفت نہیں۔ آپ گھر سے توڑ دے، باہر نکل جائیں، جب آپ کا غصہ ختم ہو جائے پھر آپ گھر میں آ جائیں، اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر وہاں پر رکو گے تو لڑائی جھگڑا بڑھے گا، آدمی ایک طلاق تک پہنچتا ہے۔ ایسے واقعات بھی ہمارے پاس آتے ہیں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، سنگرام پورے کے ایک نوجوان میرے پاس آیا، مفتی صاحب میں نے اپنی بیوی کو غصے میں 3 طلاق دے دی، اور اس بات کو بھی مہینے کے قریب ہو گیا، ہم دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، نہ میرے ماں باپ کو پتہ ہے نہ اس کے ماں باپ کو پتہ ہے، لیکن لڑائی جھگڑا ہوا تو میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، کوئی مسئلہ نکال دو۔ 3 طلاق کے بعد تو کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں۔ میں نے کہا تو جائز نہیں آپ کا ایک ساتھ رہنا، اگر میرے خاندان والوں کو، میرے سسرال والے کو پتہ چلے گا تو لڑائی جھگڑے ہوں گے، فتنہ فساد ہوں گے۔ میں نے کہا وہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہ ایسی چیزیں نکاح کے بعد بھی آسانی سے 3 طلاق دے دیتے ہیں، کبھی باہر کو پتہ چلتا ہے کبھی نہیں پتہ چلتا ہے، پھر ایک ساتھ زندگی گزار رہے، اس گھر میں کہاں سے برکتیں آ سکتی ہیں؟ اللہ وہاں اس اولادوں کو کیسے اولادیں پیدا کرے گا جو اپنے رب کو سمجھنے والی ہو، اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے والی ہو۔ جس گھر میں رات دن حرام کاری ہوتی ہو، زنا کاری ہوتی ہو، اللہ اس گھر میں نیک اولادیں کیسے پیدا فرما سکتا ہے؟ تو شوہر کے لیے ضروری کہ اپنی بیوی کا، ان کے حقوق کو ادا کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں واقعہ بیان کر رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ شوہر جب کھانے کے لیے بیٹھا تو کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا، شوہر کو غصہ بھی آیا، لیکن شوہر نے غصے کو پی لیا کہ غلطی سے ہو گیا، اس میں کوئی جان بوجھ کے تو اس نے یہ عمل نہیں کیا۔ ان کا زندگی گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ تو کبھی کبھی بندوں کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو پسند کر لیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ نے چھوٹا سا عمل کیا لیکن اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے کوئی چھوٹا عمل بھی کرا، اللہ کو پسند آتا، اللہ اسی عمل کو اس کی نجات کا ذریعہ بنا دیتے۔ ان کے انتقال کے بعد کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بھئی کیا ہوا معاملہ؟ کہا کہ اللہ کے سامنے پیش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا
کہ تم نے ایک مرتبہ غصہ آیا تھا، اپنے غصے کو میری رضا کی خاطر میری ایک بندی کو معاف کر دیا تھا، آج میں بھی تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ جذبے ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑنا اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی باتیں بنتی ہیں اور وہ بڑی باتیں طلاق میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو شوہروں کے لیے ضروری کہ اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کرے، ان کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں جو میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے۔ بیوی نہیں بلکہ شوہر اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا۔ شادی کے بعد بھی نکاح ہو گیا، اس کے دوست بھی کہتے ہیں بھئی تجھے رات میں تو ہمارے ساتھ بیٹھنا ہی پڑے گا، ایسا نہیں کہ شادی ہو گئی تو اب ہمیں بھول جائے گا۔ تو وہ نکاح کر آیا، وہ سامنے والی نے کتنی قربانی دی ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے محلے کو چھوڑ دیا، صرف تمہارے خاطر۔ اور ہماری زندگیاں کیسے بے ڈھنگی زندگی ہے، وہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑکیاں اپنے گھر بیٹھ جاتی ہیں کہ میرا شوہر رات میں آتا ہے، کھانا کھایا باہر دوستوں میں چلا گیا اور ایک بجے آ رہا ہے، مجھے وقت ہی نہیں دیتا، اور شوہر کہہ رہا ہے میں تو اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں تو رات میں بیٹھوں گا۔ یہ کیسا مزاج ہے، کیسی شریعت ہے؟ یہی نکاح، یہاں کی شادی بیاہ کے معاملے طلاق تک پہنچتے ہیں، اور کثرت سے زنا ہمارے معاشرے میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شوہر رات میں ایک دو بجے باہر بیٹھے گا، گھر میں لڑکی اکیلی ہے، جوان ہے، وہ پوری زندگی پورا دن تھکی ہاری ہے، اس نے گھر کا کام بھی کیا، کپڑے بھی دھوئے، کھانا بھی پکایا، اب وہ بھی تو چاہتی ہے کہ رات میں کوئی میرے پاس بیٹھے، مجھ سے دل لگی کرے، مجھ سے دو باتیں کرے۔ ہم نے بھی دین میں کام کیا، ہم نے تو دین میں کام بھی کرتے رہے، ہمارے ناشتے بھی چلتے رہے، چائے بھی چلتی رہی، اور 100 لوگوں سے ملتے جلتے بھی رہے، اور گھر کی عورت 4 دیواری میں پیک رہی، پوری زندگی بچوں کو پالا، پورا دن گھر کے کام کرتے رہے، اور رات میں اس کو وقت دینے والا کوئی نہیں۔ ہم نے ہمارے گھروں کو ہوٹل ریسٹورنٹ بنا کر رکھ دیا ہے، اور اتوار کے دن گھومنے پھرنے لے کر چلے گئے، ہوٹلوں میں کھلا دیا، اور پورا ہفتہ اپنی بیوی بچوں کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بیوی بچوں کے حقوق نہیں ہے، وہ بیوی آپ کی کبھی بننے والی نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی بغاوت کرے گی۔ کیوں؟ اگر آپ نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے، اس کو وقت نہیں دیا، وہ کہیں اور اپنا دل لگاتی ہے۔ جب اس کے معاملہ معاشرے کے سامنے آتا ہے تو سارا معاشرہ اس عورت کو قصوروار ٹھہراتا ہے کہ اتنا اچھا گھرانہ تھا، اتنا اچھا شوہر تھا، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تو نے غلط تعلقات کو کیوں قائم کیا؟ لیکن اس کو اس راستے پر لے جانے والا اسی کا شوہر تھا، اس نے پیسہ دیا، اچھا کپڑا دیا، اچھا کھلایا، لیکن جو وقت دینا چاہیے وہ وقت ہمارے شوہر، ہمارے نوجوان اپنی بیویوں کو نہیں دے رہے۔ تو یہ زنا بھی ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے ایک لڑکی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی، اپنے سب کچھ چھوڑ کر آئی، اب تمہیں کچھ نہیں چھوڑنا ہے، تھوڑا وقت اپنی بیوی بچوں کو دینا ہے۔ اگر ہم وہ وقت بھی نہیں دے رہے تو ہم دوسری جگہ پر ہیں، ہماری بیویاں، ہمارے گھر کی عورتیں کہیں اور جگہ اپنے تعلقات کو قائم کریں گے۔ یہی ہو بھی رہا ہے۔ ایک واقعہ شاید اس سے پہلے بھی میں نے ایک نکاح کی مجلس میں سنایا تھا، نانپورے کے ہمارے ایک تعلق والے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ نئی شادی ہوئی، اس کے بعد وہی جھگڑا کہ بھئی شوہر بیوی کو وقت نہیں دیتا۔ میں بھی ایک معاملے میں پڑا تھا، شادی سے پہلے تو بیوی کو لے کر گھوم رہا ہے، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، شادی سے پہلے بیوی کو لے کر گھوم رہا ہے، اور شادی کے بعد بیوی کا شکوہ کہ مجھے وقت نہیں دیتا۔ میں نے کہا بھئی اپنے وقت دے، شادی کر کے آیا تو وہ کہہ رہا ہے نوجوان مجھے وقت نہیں ملتا، مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ تو وقت نہیں ملتا، شادی سے پہلے تو گھوم رہے تھے، شادی کے بعد جب بیوی آگے تو اس کو دینے کے لیے وقت بھی ہمارے پاس نہیں۔ نانپورے کے واقعہ، وہ لڑکی گھر بیٹھ گئی، دونوں پارٹی آپس میں بیٹھی، وہ نوجوان کہہ رہا ہے میں تو رات میں دیر تک آؤں گا، میں اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو وہ صاحب لڑکی والے کہنے لگے اپنے دوست سے کسی سے شادی کر لیتا، میری بیٹی سے کیوں شادی کری؟ ہم دوستوں کو چھوڑنے کا منع کہاں کر رہے ہیں؟ صبح کی نماز کے بعد مجلس سے لگائیے،
جب دوستوں کے استثاء تو صبح کی نماز میں مسجد میں آؤ، صبح کی نماز کے بعد مجلس سے لگائیں، جہاں پہ جائے راندے جائے، ناشتے کریں۔ اور رات میں تو ہمارے نبی نے منع فرمایا، عشاء کی نماز کے بعد کوئی مجلس بازی نہیں ہے۔ ہاں شوہر بیوی کے لیے اجازت، دینی مجلسوں کی اجازت، اس کے علاوہ عشاء کی نماز کے بعد مجلس بازی نہیں ہے۔ اب اگر ہم شریعت کے خلاف بھی کریں، اپنی بیوی بچوں کو اوقات بھی نہ دیں، پھر ہم یہ کہیں کہ ہم نے تو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، یہ ہماری بیویاں ہمارے ان کے حقوق ادا کرنے والی نہیں بنے گی۔ تو وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر آج کی مجلس میں ہم اسی پیغام کو لے کر جائیں کہ مجھے عشاء کی نماز کے بعد کاروبار میں آ کر اپنے رات کے اوقات کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارنا ہے، اپنی اولادوں کے ساتھ اپنے گھروں میں گزارنا ہے، تو پھر یہ ہماری مجلس بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نکاح ہونے جانے والا ہے، اللہ اس نکاح کو قبول فرمائے، زوجین میں مودت و محبت کا ذریعہ بنائے، اس نکاح کو اولاد صالحہ کا، نیک اولاد کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔